اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ترجمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 اور 197 خاص آج موقع کی مناسبت سے تلاوت کی، جس میں حج کا کچھ بیان موجود ہے۔ آگے بھی یہ موضوع جاری ہے، میں نے فقط برکت کے لیے 2 آیات تلاوت کی، اب اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے۔ فرمایا جا رہا ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے، روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ تو یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے،
اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ اللہ تبارک و تعالی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو خوش نصیب اس سال حج کریں گے اللہ پاک ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت ہم نے تلاوت اس کی سماعت کی کہ واتم الحج ولا عمرۃ للہ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ ایک جگہ فرمایا گیا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کو اللہ کے لیے لوگوں پر ہے کہ جسے استطاعت ہو وہ اللہ کی راہ میں حج کے لیے روانہ ہو۔ پھر اسی واتم الحجہ کے ساتھ ایک اور آیت ہے، پھر فرمایا الحج اشہر معلومات، اسی آیت سے آگے پھر اس کے بعد کچھ اور آیات بھی ہیں جس میں حج کے احکامات کا ذکر ہے۔ یہاں تو ہم نے سرسری سنا کہ بھائی حج کو اللہ کے لیے پورا کرے، پھر سر نہ منڈوائے، یہاں تک کہ وہ سارے معاملات نہ کر لے، پھر بیمار ہے، سر میں تکلیف ہے تو پھر روزے دے یا خیرات دے۔ لیکن یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ جو حج کے مسائل ہیں علماء نے، مفتیان کرام میں، ائمہ مجتہدین نے بیان کیے ہیں، ہم چونکہ جن کی تقلید کرتے آئے ہیں یا جن سے حصہ لیتے آئے ہیں یا جن سے سیکھتے آئے ہیں، جب حج ہم کریں گے تو پھر انہی معاملات کو فالو کریں گے کہ جو ہمارے ائمہ کرام نے، ہمارے مفتیان کرام نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں، اور آج اور کل کی جو نشست ہے اس کا سجانا بھی اسی مقصد کے تحت ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا، بلکہ اسی آیت میں فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی تمام مسائل معاملات یہ سب بھی اگر ٹھیک ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کی پابندی کریں تو اصل حج ہے۔ وہ کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ تین چیزوں کی پابندی کر دیں تو حج اسی کا نام ہے۔ دیگر جو احکامات بتائے گئے ان پر عمل کریں، اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ رفث نہ کریں، صحبت اختیار بیوی سے نہ کریں، ولا فسوق گناہ کی باتیں نہ کریں، بے حیائی نہ کریں، گندی باتیں نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، فحش گوئی نہ کریں، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، ان سب سے بھی بچنا، یہ بھی حج کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا ولا جدال، جھگڑا نہ کریں۔ اب کبھی کسی نے اس بات پر غور کیا کہ خاص قرآن پاک میں آیت میں اس کی تاکید کیوں کی گئی؟ چلیں جی، احرام کی حالت میں ہو تو جو خاص پابندیاں ہیں وہ تو ہم نے اس کو کرنا ہی ہے، جیسے ابتدا میں بتایا گیا، آخر میں کہا جا رہا ہے ولا فسوق ولا جدال۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب حج کے سفر پر بندہ روانہ ہوتا ہے تو سفر مشقت کا نام ہے، سفر تکلیف کا نام ہے، سفر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو جب بندہ اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ مزاج کے خلاف کئی ایسی باتیں دیکھتا ہے یا اس پر سے اس کو گزرنا ہوتا ہے، تو ایسی سچویشن میں وہ اپنے طبیعت پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی ہائپر اس وے میں ہو جاتا ہے کہ اس کے مزاج کے مطابق بات نہیں ہوئی ہوتی، کبھی روٹین چینج ہوتی ہے تو اس پر اس کو طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے۔ تو فرمایا گیا ولا جدال، جھگڑا نہیں کرنا، بس یہ حج ہے۔ کسی نے اگر احکامات پر عمل کیا، فرائض، واجبات، سنن کو ان کے اوقات پر ادا کیا اور ساتھ میں ان باتوں کا دھیان رکھا تو پھر اس کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اور کیسی بشارت ہے اس کو انشاءاللہ ہم ذرا مختصر وقت میں سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے اپنے سفر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ یہ حج ہے کیا؟ بیسیکلی ہمیں فلسفہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہر سال کئی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک ذہن میں یہ کہ بھائی فرض ہے تو اس لیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کو کیوں فرض کیا گیا، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھیں، اور یہ فرض ہونے کا معاملہ بنا کیا، اس کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا، تعمیر کرنے کے بعد اچھا خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ بھی بڑی ہے، میں اس مختصر وقت میں وہ ساری ڈیٹیل تو آپ کو عرض نہیں کر سکوں گا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ خانہ کعبہ کی قربت میں عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یا خانہ کعبہ کی تعمیر یہ پہلی تعمیر ہے۔ میں مختصر بتا دوں کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی نا، یہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، لیکن اس سے پہلے اسی مقام پر اللہ کا گھر موجود تھا ازل سے، روز ازل سے، کیونکہ دنیا کی ابتدا اسی مقام سے ہوئی. پانی کا ایک بلبلہ پھوٹا اس مقام سے، اور پھر وہاں سے زمین جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونا، پھیلنا شروع ہوئی. اور آج یہ پوری جو زمین ہے وہ خانہ کعبہ محور اور مرکز ہے پوری دنیا کا، بالکل سینٹر ہے، عین وسط میں وہ جگہ ہے جہاں اس وقت خانہ کعبہ موجود ہے. اور آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، ترتیب کے اعتبار سے اللہ کے پہلے نبی، جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اس مقام پر جا کر عبادت کی، وہاں خانہ کعبہ تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے. پھر طوفان نوح آیا، اور پھر وہ طوفان نوح نے چونکہ دنیا کی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو پھر اس جگہ پر بھی ایک ٹیلہ سا قائم ہو گیا، کوئی عمارت نہیں تھی، لیکن جگہ وہی مقدس، وہی متبرک. حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے بعد شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور پھر جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو پھر آپ اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر اس جگہ پر پہنچے جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے. اور اس کے تقریباً 13 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر اسماعیل علیہ السلام کی عمر فقط 13 برس تھی. تو اس وقت جو ہے وہ ان دونوں نے، باپ نے، بیٹے نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 13 سال کا عرصہ آبادی کو بڑھانے کے حوالے سے کوئی بہت لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہوتا. یعنی پہلے آئے تھے تو یہ جنگل بیابان تھا، اب 13 سال میں آپ سوچیں کہ اس جگہ پر کیا آبادی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو. اور آگے کیا ہے؟ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، دعا کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب کیا کرنا ہے؟ اب لوگوں کو بلانا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو بلاؤ اس جگہ پر حج کے لیے. یہ ہے بیسیکلی انویٹیشن، یہ ہے بیسیکلی دعوت اللہ کی طرف سے، اور یہ ہے ہسٹری حج کرنے کی. کیوں بلائیں؟ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، پیدل آئیں، سواری پر آئیں، واٹ ایور آئیں. وجہ کیا ہے؟ لیشہدوا منافع لہم، اللہ پاک انہیں بینیفٹ دینا چاہتا ہے، اللہ پاک انہیں منافع دینا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے رب تیرے حکم سے میں اس اعلان کو سامنے جبل ابو قبیس ہے وہاں پہاڑ پر کھڑے ہو کر میں علل اعلان ندا دیتا ہوں، لیکن مولا یہ تو بتا اس وقت میں اور میرا بیٹا یہاں موجود ہیں، یہاں کوئی آبادی تو ہے نہیں، میری آواز کو سنے گا کون؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اے میرے بندے، اے میرے نبی، علیک الاذان، اذان دینا آپ کا کام ہے، وعلی البلاغ، اور پہنچا دینا ہمارا کام ہے. علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حج کے لیے لوگوں کو بلایا، نہ لوگ تھے نہ کوئی تھا، لیکن فرمایا گیا کہ جس نے اس آواز کو عالم ارواح میں سنا، باپ کے پشتوں میں، ماں کے پیٹوں میں سنا، انہوں نے اس اعلان پر لبیک کی صدا کو بلند کیا. اور علماء فرماتے ہیں جس نے اس وقت لبیک کی صدا کو بلند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور سفر حج نصیب فرماتا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جس نے جتنی بار اس صدا کو بلند کیا، اللہ پاک اسے اتنی بار اپنے گھر کا مہمان بنائے گا. آئیے اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرتے ہوئے اس نیت سے لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری لبیک کو اس میں شامل فرما دے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ پاک ہماری اس تلبیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ تو ہو گئی کچھ حج کی تاریخ. آئیے اب ہم حج کا فلسفہ اور لاجک کو بھی ذرا سا مختصر سا سن کر آگے بڑھتے ہیں
کہ فرضیت حج کی حکمت ہے کیا؟ ایکچولی فرضیت حج کی حکمت یہ ہے، آپ دیکھیں اس میں ہے کیا؟ خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، آب زمزم کا پینا، منی، عرفات، مزدلفہ کا وقوف، وہاں کے نظارے، وہاں کھلے میدان میں جا کر دعائیں کرنا، ٹھہرنا، رات بسر کرنا، دن بسر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا. یہ جو چیزیں ہیں نا، سب سے پہلی لاجک یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو دیکھ کر اسلام کے ساتھ وابستگی کا اظہار ہو رہا ہے. یعنی اسلام کا سورج جہاں سے طلوع ہوا، جہاں سے آب و تاب کے ساتھ اسلام نے اپنی روشنی بکھیرنا شروع کی، جہاں سے اسلام کا چاند نظر آنے لگا، ایک شخص کی، ایک فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنے لگے کو اس کی بنیاد کو، اس کی بیس کو ڈھونڈتا ہے کہ بھئی میں یہ کام کرنے لگا ہوں کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. تو جب کوئی مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہی بات ہوتی ہے اس کے ذہن میں کہ وہ یہ دیکھے کہ میں جس گھاٹ سے پانی پی رہا ہوں، اس گھاٹ کی بنیاد، اس گھاٹ کی ابتدا ہوئی کہاں، اور جس گھاٹ سے پانی پیا جاتا ہے ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بوند بوند کو سلام کیا جاتا ہے. تو بس اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضیت حج کی حکمت یوں بیان فرمائی کہ یہ جو دین ہے، یہاں سے اس کا سورج طلوع ہوا اور یہ دین اسلام ہے اور یہ جامع دین ہے، اور اس کے بعد کسی اور دین کی گنجائش نہیں رہتی. وہ پوری کائنات کا دین ہوگا، اس کے ماننے والے مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب طرف موجود ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد بھی قیامت تک لوگ یہاں سے استفادہ کریں گے. تو ہر شخص جب وقت اپنے دل کے ایمان اور یقین کو محسوس کرتا ہے تو اسے ہر لمحہ یہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ بھائی آج سے صدیوں پہلے جہاں سے اسلام کا چاند طلوع ہوا، جس کی چاندنی آج بھی میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں، اور تو میں جا کر ذرا ان آفاق کی زیارت تو کروں کہ جہاں سے کاروان اسلام نے اپنا نہایت عظمتوں والا سفر شروع کیا. ایک تجسس ہوتا ہے، ایک جستجو ہوتی ہے کہ اس کی اوریجن ہے کہاں سے پھوٹ رہا ہے، اور یہ میرے کھیت کو سیراب کر رہا ہے. وہ منبع دیکھنے کے لیے انسان کے جو دل میں تڑپ ہوتی ہے، تو خالق کائنات نے ہمیشہ کے لیے اسلام کے ساتھ وابستگی کے اظہار کے حصول کے لیے شریعت کی طرف سے گویا ایک چانس رکھ دیا کہ اگر انسان کے پاس استطاعت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ اس کو ضرور حج کرے. اب جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود حج نہ کرتا ہو، اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مَن مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً، جو شخص زیادہ راہ رکھتا ہے، سواری پاس موجود ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، اس کے باوجود وہ وہاں نہیں پہنچتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، تو پھر کوئی نہیں اس پر کہ جو خواہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اسی طریقے ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ فَلْيَمُتْ عَلَىٰ أَيُّ حَالٍ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ مر جائے خواہ یہودیت کی حالت میں مرے یا نصرانیت کی حالت میں مرے. جہاں فضیلت ہے وہاں وعید بھی سن لیجئے کہ بھائی جس کے پاس استطاعت ہے اس کے باوجود وہ سستی کرتا ہے، یہ ہیلے بہانے تراشتا ہے کہ نہیں یار ابھی تو زندگی پڑی ہے، میں پھر کر لوں گا. ہمارے یہاں تو الحمدللہ بڑا شعور ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ذہن یہی ہوتا ہے کہ بھائی چلو شادی ہو گئی، دونوں کو بھیج دو حج پہ، یا شادی سے پہلے بچہ بالغ بھی ہو جاتا ہے تو والدین کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ جا کر فرض حج ادا کر لے. یہ الحمدللہ باشعور لوگوں کا طریقہ کار ہے. اور میں نے وہاں دیکھا ہے حج میں ماشاءاللہ صرف بر صغیر پاک و ہند کی بات نہیں کرتا، بلکہ کئی قومیں ایسی ہیں کہ جہاں شادی سے پہلے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ اپنا پہلا سفر یہ جب کریں گے تو یہ سفر حج پر جائیں گے. تو یہ بڑا ایک انیشیٹو ہے، اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، اور لوگ اس طرف مائل ہوتے ہیں. تو جو نہیں ہے مائل، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. یہ جتنی ساری چیزیں ہیں نا، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کا جو رشتہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے نا، یہ رشتہ یہودی اور نصرانی کو نہیں دیا، کیونکہ فرمایا نا کہ اگر استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو پھر یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. پھر دوسرا فائدہ کیا ہے، اس کو بھی ذرا سن لیجئے. بھائی اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے گھر بلا رہا. ایک عام سی مثال تنزل کی طرف آ کر میں آپ کو دوں کہ بھائی آپ کسی کو مہمان بنائیں،
میرے گھر پر کوئی مہمان آئے گا، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں مہمان کو اچھے سے اچھے انداز میں اس کو ٹریٹ کروں، اس کی ہاسپٹیلٹی کروں، اس کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہونے دوں، اس کی خاطر تواضع ہو، کہیں کمی نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہو کہ میرے مہمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا اس کا دل دکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ سوچئے ایک بشر کا، ایک عام انسان کا یہ حال ہے، تو وہ تو خالق مالک ہے، وہ تو بشر کو پالنے والا ہے، وہ تو رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اس کے شائن شان جب وہ اپنے بندوں کی ضیافت فرمائے، کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ضیافت کیسی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں نشانیاں بتا رہا ہے اس روشنی میں اگر ہم سننے جائیں اللہ اکبر، تو فرمایا لیشہدوا منافع لہم، اللہ پاک چاہتا ہے کہ انہیں منافع دے۔ ایک انسان کا منافع کیا ہو سکتا ہے، اور ایک انسان کو بنانے والے رب کا، اس کے شائن شان بلا تشبیہ و تمثیل بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے، یہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو حج کا یہ دوسرا پہلو ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے ضیافت ہے، اور خالق کائنات نے لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ اور اس سے فائدہ اٹھانے والے کیسے ہوں گے، اللہ کا مہمان کون ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں، ذرا اس کو بھی سن لیجئے۔ فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کا وفد ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث پاک ہے، جب حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں، فرمایا وَإِن سَأَلُوا، یہ اگر سوال کریں نا اللہ سے، مہمان تو مہمان ہوتا ہے نا، کہا گیا وَإِن سَأَلُوا، یہ سوال کریں، أَعْطَاهُمْ، انہیں عطا کیا جائے گا۔ پھر اور کیا بینیفٹ ہے، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، اگر یہ اس سے معافی مانگے، غَفَرَ لَهُمْ، تو وہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ چلو بھائی دعوت کی ہے، جو آپ لینا چاہیں لے لیں، لیکن گھر بھی لے جا سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں۔ سنیے، فرمایا وَإِن دَعَوْا اُسْتُجِيبَ لَهُمْ، اگر اللہ سے یہ دوسروں کے لیے سفارش لے کر آئے نا، دعائیں کریں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن شَفَّعُوا، اللہ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وَإِن شَفَّعُوا شُفِّعُوا، وہ کسی کی سفارش کریں تو رب ان کی سفارش کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ کیا شان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے شائن شان مہمان نوازی کی، اللہ کی رحمتیں کیسی ہیں۔ وہاں جب کوئی بندہ بیٹھتا ہے نا تو اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ کیسی نیکیاں ملتی ہیں؟ رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں طواف کرنے والوں کو۔ فرمایا 120 رحمتیں اللہ پاک نازل فرماتا ہے، کیٹیگرائز کر دیا گیا۔ سنیے، فرماتے ہیں 60 رحمتیں طواف کرنے والے کو، 60 للطائفین 40 للمصلین، وہاں جو پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں 40 ان کو دے دی جاتی ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 60 اور 40 100، اور کتنی نیکیاں ہیں؟ 120، اب رہ گئی 20۔ اب یہ 20 کس کو مل رہی ہیں؟ سنیے، طواف کر لیا، نماز پڑھ لی، تھک گیا ہے، سفر کی تھکن ہے، عمر کا اعتبار ہے، دوسرے معاملات ہیں، تھک گیا، اب کیا کرے؟ بیٹھا رہے گا، صرف خانہ کعبہ کو تکتا رہے گا، اشنون للناظرین، 20 نیکیاں صرف دیکھنے والے کو ملتی رہیں گی۔ کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ بار بار حج کے لیے جاتے ہیں، کئی تو ایسے نا، آپ تو کہیں بھائی یہ حج کے لیے گیا، فرض تو حج ایک ہے، بینیفٹ مل گیا، بار بار حج پہ جاتے ہیں۔ ابھی تو پچھلے 2 سال سے ایسا معاملہ تھا نہیں، اب اس سال پھر اللہ پاک نے کرم کیا ہے تو پھر لوگوں کا ذوق شوق بڑھا ہوا ہے، اور بس چاہتے ہیں کہ کسی طرح بس پہنچ جائیں جلدی سے اللہ کے گھر میں، اور پھر وہ منی عرفات مزدلفہ کے نظارے دیکھیں۔ بار بار حج پر گئے، اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ ایسا ہی تجسس اور ایسا ہی سوال علی بن موفق، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ تعالی، ان کے ذہن میں بھی آیا۔ آپ نے 60 حج کر لیے اپنی زندگی میں، 60 حج کر لیے، 61ویں سفر پر روانہ ہوتے ہوئے دل میں خیال آیا، یہ میں ہر سال چلے جاتا ہوں حج پر، ہر سال چلے جاتا ہوں، پتہ نہیں ہے میرا سفر مقبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب سفر پر روانہ ہوئے تو غیب سے ایک ندا آتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ اے علی بن موفق، کیا تو جسے ناپسند کرتا ہے اسے بار بار اپنے گھر بلاتا ہے؟ نہیں بلاتا نا۔ اے علی بن موفق، رب تجھ سے بڑا پیار فرماتا ہے، جبھی تو تجھے بار بار اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے۔ تو جو بار بار جاتے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں،
بھائی یہ تو سارا سال تو فراڈ کرتا ہے، سارا سال جو ہے وہ معاملات دکھتا ہے، لیکن ہم کسی کو اس کے ظاہر پر دیکھ کر جج نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو وہاں پہنچ کر بھی خالی رہتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جسے بھلاوا ملتا ہے نا تو پھر وہ ایسے ہی نہیں ملتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اس کی سبیل بن جاتی ہے، جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بار بار اپنے گھر آنے کا موقع عنایت کرتا ہے۔ تو یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، اب چاہے وہ ایک بار جائے یا ہر سال جائے، یا عمرہ کرنے والے حج کے علاوہ بھی سال میں کئی بار جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم کیا ہے۔ ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک خیریت، عافیت، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جب سفر عطا کرے تو ذوق والا سفر نصیب کرے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ بعض لوگ وہاں جا کر بھی سست ہو جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی وہ بیچارے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہوٹل چھوڑیں گے تو نیند نہیں ہوگی، آرام نہیں ہوگا، یا موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے ٹاپی میں۔ جو سفر کا اثر پتا ہے وہ ان معاملات کو وہ ایک اعتبار سے چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ سفر ہر اعتبار سے مختلف اور مبارک سفر ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ سفر کرنا ہے۔ حج کے مسائل اتنے مشکل ہوتے ہیں۔ ملا علی قاری کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ حنفیوں کے چیف جسٹس کہلاتے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کئی مسائل انہوں نے استنباط کیے ہیں اور امت کے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں۔ جب وہ حج کے لیے گئے تو جب طواف انہوں نے شروع کیا تو اپوزٹ شروع کر لیا، یعنی کلوک وائز شروع کر دیا۔ ایک بچی آئی اور کہنے لگی کہ حضرت آپ جو یہ طواف کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، طواف تو یوں ہوگا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ شاید مجھ سے سہو ہو گیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اس بچی کو بلایا، کہا کہ یہ بات تجھے کس نے بتائی کہ طواف اس طرح ہوگا؟ بات تو تیری صحیح ہے، لیکن میرے جیسے آدمی کو یہ یاد نہیں رہا اور میں نے یوں کر دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، ایک ملا علی قاری بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے مناسک حج لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ اب اس بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہی ملا علی قاری ہے۔ تو واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی 2 گھنٹے حج نشست بھی کرتا ہو لیکن اس سے سہو ہونے کا امکان ہے، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو ازبر نہیں ہوتے، اور اس سچویشن میں تو بہت زیادہ یہ مسئلہ درپیش آ سکتا ہے جبکہ 2 سال کے بعد پراپرلی حج ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے کوئی معاملات ہوں تو آپ کے پاس شرعی رہنمائی کے لیے گائیڈنس ہونی چاہیے۔ آپ اس پر انحصار کرتے ہوئے کہ بھائی یہ تو پچھلے سال بھی آیا تھا، اور پچھلے سال پر آنے والے ذرا ایکسٹرا ایفیشینٹ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو آیا تھا، تو یہ ایک صاحب میرے پاس آنے لگے 2011 کے حج کی میں بات کر رہا ہوں، مجھے کہنے لگے کہ وہ جب ایکسٹینشن ہو رہی تھی حرم شریف کی، میں ذرا خوش طبی کے لیے مسئلہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے ایک بات پتہ چلی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کعبے شریف کو عنقریب یہ لوگ شہید کر کے بڑا کریں گے۔ تو میں بھی ایک سیکنڈ کے لیے حیران ہوا کہ یہ بات اس نے کہا کہ مجھے خادمین نے یہ بات بتائی ہے۔ تو جب بات کے نتیجے پر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ وہ حرم شریف کو ایکسٹینڈ کر رہے تھے۔ اب لوگ جو ہے وہ اوور فلو میں کہ بھائی چلو ہم تو پچھلے سال آتے رہے، ہمیں تو سب پتہ ہے، اس چکر میں وہ ایسی غلط گائیڈنس کر دیتے ہیں یا اس طرح کے کوئی غلط جملے زبان سے ادا کر دیتے ہیں کہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتے۔ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ گائیڈنس کتاب کی صورت میں، اپلیکیشن کی صورت میں ہونی چاہیے، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھ لیں۔ ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ ہر ایرے غیرے پر آپ کا اعتبار نہ ہو، وہاں پہ آپ کو حجام بھی مفتی اعظم نظر آئے گا۔ جب آپ حلق کروا رہے ہوں گے نا تو وہ آپ کو مسئلے بتائے گا، ایسے نہیں ہوتا، ہم نے کیا حج، ہم سے پوچھو۔ ڈرائیور بھی آپ کو مسئلے بتا رہا ہوگا، بھائی ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کی بات نہیں سننی، آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کو آپ کے مسجد کے یا آپ کے ایتھینٹک مفتی صاحب نے یا اللہ عالم صاحب نے بتایا ہے، آپ نے اسی کو فوکس کرنا ہے جو آپ نے کتاب میں پڑھا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی باتوں میں آ جائیں کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے، یہ تو پتہ نہیں 25 سال سے ادھر ہے تو یہ صحیح بول رہا ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ 25 سال سے ادھر ہے تو صحیح ہی کہہ رہا ہوگا۔